اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح صفائی کر دیا کرو۔ اگر ان میں سے پھر بھی ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے، اس جماعت سے جو زیادتی کر رہی ہے، اس سے لڑو۔ آج غیبت عام ہے، چغل خوری عام ہے، کینہ عام ہے، ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے سے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے۔ ایک دوسرا بھائی ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یا ہمارا بھائی ہم سے زیادہ کیوں کھا رہا ہے، یا ہم سے اچھے محل میں کیوں رہ رہا ہے۔ پڑوس والا پریشان ہے کہ ہمارے پڑوس میں یہ دکان اچھی کیوں چل رہی ہے، اس نے میرا کچھ کرا دیا، میری دکان تو چلتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں جو بھائی ہیں وہ کچھ کرا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہیں، ہمارے اندر لڑائیاں عام ہو چکی ہیں، ہمارے اندر ایک دوسرے سے نفرت بازی عام ہو چکی ہے۔ حالانکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح صفائی کرو۔ پھر بھی اگر ان میں سے ایک جماعت نہ مانے اور وہ زیادتی کرتی رہے اور وہ لڑائی کرتی رہے تو اس لڑائی کرنے والے، زیادتی کرنے والی جماعت سے تم لڑو۔ آج تو صلح صفائی کرنے کے بجائے اور بھڑکاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں۔ جا کے دیکھو کتنے میاں بیوی کے درمیان تفرقے بازی ہوتی ہیں اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر جب وہ گاؤں تک باتیں پہنچتی ہیں تو گاؤں والے لڑائی کو بھڑکاتے ہیں۔ جو پنچ ہوتے ہیں، سرپنچ ہوتے ہیں، فیصلے کرنے والے، وہ اس طرح سے جملے کسیں گے کہ ارے آنے دو، ہم دیکھ لیں گے، لڑکی کو روک رکھو، ہم دیکھ لیں گے، ہماری بیٹی کو ایسا کیوں کہہ دیا، ہماری بیٹی کو مارا کیوں۔ وہ کتنے دن تک دیکھ لیں گے، کب تک دیکھ لیں گے؟ یہ تو جائے گی اسی کے گھر۔ اس کو پیار سے اگر آپ سمجھا دیں گے، صلح صفائی، جس چیز کو لے کر دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہے، اس بات کو سنو اور پھر فیصلہ کرو۔ پھر بھی وہ نہ مانے تو فرمایا پھر اس سے لڑائی کرو۔ لیکن یہ چیز تو بعد میں آتی ہے نا، لڑائی ہم شروع میں ہی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اور وہ عورتیں بہت بیوقوف ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے میکے میں بول دیں گے کہ ہمارا شوہر ہم سے لڑائی کرتا ہے، اپنے بھائی کو بول دیں گے ہمارا بھائی اس کو صحیح کر دے گا، ہمارا باپ اس کو صحیح کر دے گا، ہمارا گاؤں اس کو صحیح کر دے گا، ہمارے کاکا تاؤ اس کو صحیح کر دیں گے۔ اس طرح سے وہ عورتیں جو اس گھمنڈ میں رہتی ہیں اور اپنی ہر بات گھر کی اپنے میکے پہنچاتی رہتی ہیں، وہ بے انتہا بیوقوف ہیں۔ وہ گھر کو بسانا نہیں چاہتی، نہ وہ گھر کو بسانا چاہتی ہیں اور نہ ہی وہ گھر کو بسانا جانتی ہیں۔ اور یہ پکی بات ہے، جتنی باتیں وہ میکے میں پہنچائیں گی اتنے ہی اس کا جو شوہر ہے، اس کے جو سسرال والے ہیں، ان کے درمیان اس کی طرف سے نفرتیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ اب اسی طریقے سے وہ شوہر بھی یاد رکھیں جو اپنی بیوی کو بار بار معمولی باتوں کا تانا دیتے ہیں، معمولی باتوں پر پریشان کرتے ہیں، اس سے بھی گھر نہیں بس سکتا۔ یہ بھی گھر کو پھوڑنے والی چیز ہے، توڑنے والی چیز ہے۔ کتنے رشتے ہیں ہمارے سامنے جو آئے کہ وہ رشتے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے۔ ظلم زیادہ دن تک نہیں چلتا۔ اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے، ناحق ستائیں گے تو زیادہ دن تک نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے اگر عورتیں اپنے میکے والوں سے اپنے شوہر کو صحیح کروانا چاہیں گی تو وہ زیادہ دن تک نہیں چلتا۔ اور کتنے رشتے ٹوٹتے ہوئے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں کہ بیوی نے اپنے میکے والوں کو بتا دیا، میکے والوں نے لڑکی کو روک لیا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، پھر اس کا جو ہے گھر سے، اس کے سسرال سے کوئی لینے آیا تو اس سے بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ تو پھر وہ اگر رشتہ بن بھی جائے، وہ لڑکی وہاں چلی بھی جائے تو وہ پیار نہیں ہوگا، اس کو وہ زندگی بھر تک وہاں تانے ملیں گے، زندگی بھر تک اس کی وہ لڑائی چلتی رہے گی کہ تو نے ایسا کروایا تھا، تو ایسی عورت ہے۔ تو اس سے میرے بھائیوں رشتے نہیں بنتے، اس سے لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، لڑائیاں پیار سے ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا قرآن میں کہ اگر دو مسلمانوں کی جماعت میں، دو مسلمانوں کے گروہ میں اگر لڑائی ہو رہی ہو تو صلح کرو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کہنے لگے کہ جی مظلوم کی مدد کریں، جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی ہم مدد کریں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔